بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مہینے کے پہلے اتوار کو ہم یہاں پر ختم غوثیہ پڑھتے ہیں۔ محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے ہر مہینے کا پہلا اتوار جو ہوتا ہے، تو آج بھی اسی مناسبت سے پہلا اتوار ہے، اور کچھ بچوں کی دستار بندی بھی ہے جن کے حفظ مکمل ہوئے ہیں یہاں مدرسے میں، تو خیال تھا کہ اسی موقع پہ ان کی دستار بندی بھی کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ان کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں اور یہ لوگوں کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ تو کافی مہمان بھی دور دراز سے آئے ہوئے ہیں۔ مختصر سا یہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے، جو نئے لوگ آئے ہوئے ہیں میں ان کے لیے یہ بتا رہا ہوں۔ بس ابھی 12:10 ہوئے ہیں اور 1 بجے تک ہم نے سب کچھ ختم کر دینا ہے۔ اس میں ایک تلاوت ہوگی، ایک نعت ہوگی اور تھوڑا سا بیان ہوگا اور اس کے بعد دعا ہو جائے گی، بس پھر آخر میں دستار بندی کر دیں گے انشاءاللہ۔ 1:30 بجے ہم باجماعت نماز پڑھتے ہیں ظہر کی، کوشش کریں گے 1 تک ہمارا پروگرام ختم ہو جائے۔ ختم غوثیہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کی ترتیب اس طرح ہے کہ پہلے درود شریف پڑھیں گے، میں اونچا پڑھوں گا تو آپ نے دل میں پھر پڑھتے رہنے ہیں، پھر میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھوں گا تو آپ نے دل میں یہ پڑھنے ہیں، پھر آخر میں درود شریف، بس یہ ختم مکمل ہو جاتا ہے، مختصر سا ختم ہوتا ہے۔ جب میں کوئی بھی چیز پڑھوں گا تو آپ نے وہی چیز اپنے دل میں پھر پڑھتے رہنے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آمین اللہم آمین۔ ختم شریف اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے قبول و منظور فرمائے، ثواب اس کا محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح عالی کو پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، ہم سب کو وسیع حلال اور کشادہ رزق اللہ پاک نصیب فرمائے، ہر قسم کی پریشانیوں سے بیماریوں سے اللہ پاک ہم کو محفوظ فرمائے، ہر قسم کے حادثات سے اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ سب پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کریم کا شکر عظیم ہے کہ رب کائنات نے پھر ہم سب کو اپنے مرشد کریم کے ساتھ
اس ماہانہ محفل میں اس روحانی وجدانی مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا اللہ کریم ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف اکبر عطا فرمائے، حضرت صاحب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، حضرت معظم رحمت اللہ علیہ کے درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے، پیرزادگان کو اللہ استقامت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اس سلسلے کا فیض کا وافر حصہ نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، جیسا کہ پیرزاد صاحب نے اعلان فرمایا کہ ہماری ترتیب ہے اسی سے ہم چلتے ہیں، تو انشاءاللہ عزیز اس میں تلاوت بھی ہوگی، نعت شریف بھی پڑھی جائے گی، اور بچوں کی جو دستربندی ہے اس کا بھی اہتمام کیا جائے گا، اور تقریباً 10 منٹ کا خطاب بھی اس میں انشاءاللہ ہمارے پاس بہت عظیم شخصیت اکوڑا سے تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ان کا انشاءاللہ تعارف بھی آپ سے کرائیں گے انشاءاللہ عزیز۔ تو میں اس محفل کو شروع کرنے کے لیے اللہ کی لاریب کتاب کی تلاوت کے لیے جناب قاری جاوید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اللہ کی لاریب کتاب سے اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، صدق اللہ العظیم۔ قسم ہے پیارے چمکتے تارے محمد کی، جب وہ معراج کی بلندیوں سے نیچے اترا، نہ تمہارا ساتھی بہکا نہ راہ راست سے دور ہوا، وہ تو اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا، نہیں ہے وہ مگر وہی جو اس کی طرف کی جاتی ہے، سکھایا ہے اسے قوتوں والے طاقتور نے، پھر اس جلوے نے قصد فرمایا اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا، پھر وہ اور قریب ہوا یہاں تک کہ اس جلوے اور بابوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ بلکہ اس سے بھی کم رہ گیا، پھر وہی فرمائی اس نے اپنے بندہ خاص کی طرف جو وہی فرمائی۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ، کیونکہ قاری جاوید صاحب یہ حافظ قرآن بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور خانگاہ شریف کی رونق بھی ہیں، تو ان کی تلاوت اور ترجمے کے بعد محفل کی حیت کا خود ہی پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی ہے، تو اس کے حوالے سے مختلف تقریبات ہر جگہ پر منعقد ہوتی ہیں، اور حضور کے اس معراج کے سفر کو علماء کرام، مشائخ اعظام
اور اہل اسلام بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو کیونکہ ہماری اس خانقاہ شریف میں بھی یہ محفلیں ہر سال ہوتی ہیں اور انشاءاللہ ہوتی رہیں گی، یہ حضرت صاحب کا فیض ہے۔ حضرت معظم رحمت اللہ نے جو پودا لگایا تھا، آج ماشاءاللہ ہرا بھرا درخت پھلوں سے بھرا ہم دیکھ رہے ہیں۔ کبھی اوکاڑا سے آواز آ رہی ہے اور کبھی پتوکی سے آواز آ رہی ہے، کبھی پشاور مردان سے آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ سارے یہ روشن ستارے جو ہیں یہ حضرت صاحب کی وہ لگائے ہوئے درخت ہیں جو آج تناور درخت بن چکے ہیں۔ تو میں کیونکہ ہمارا یہ جو مدرسہ ہے اس کی بنیاد بھی حضرت صاحب نے خود ہی رکھی تھی۔ اس وقت پیرزادہ صاحب اس کے متمم بھی ہیں اور ماشاءاللہ نگرانی بھی کر رہے ہیں، اور بڑے حضرت صاحب نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اور پھر حضرت معظم رحمت اللہ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد حضرت صاحب نے پوری توجہ اس مدرسے کی طرف بھی دی۔ پھر آج کل نگرانی پیرزادہ صاحب کے پاس ہے۔ تو ماشاءاللہ اس دفعہ 3 حفاظ قرآن جنہوں نے قرآن کو اپنے دل میں محفوظ کیا، اپنے سینے میں محفوظ کیا، آج انشاءاللہ ان کی دستربندی بھی ہوگی۔ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے، اس محفل میں ویسے بھی نور جمع ہو جاتا ہے، جہاں پر قرآن اور قرآن والے کی بات ہو وہاں پر ویسے نور جمع ہو جاتا ہے۔ تو میں اس محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے پیر واہ سے آئے ہوئے خصوصی مہمان محمود الہی صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گولائے عقیدت پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کی توفیق ہے جو کھینچ یہاں لاتی ہے، رب کی توفیق ہے جو کھینچ یہاں لاتی ہے، مجھ کو توصیف پیغمبر کی کہاں آتی ہے، اور میں کہاں اور کہاں ذکر رسول اکرم، میں کہاں اور کہاں ذکر رسول اکرم، یہی نسبت میری توقیر بڑھا جاتی ہے، یہی نسبت میری توقیر بڑھا جاتی ہے۔ درود پاک پڑھیے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، رسالت، یا رسول اللہ، رسالت، یا رسول اللہ۔ فیضان صدریہ، فیضان صدریہ، جاری رہے۔ حضرت پیر جی، حضرت پیر جی، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام ہے، ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام ہے، رسالت، یا رسول اللہ۔ حضرت پیر جی، حضرت پیر زادہ جی، زندہ باد، جیوے جیوے، مرشد جیوے، جیوے جیوے، مرشد جیوے، جیوے جیوے، مرشد جیوے، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کون ہے جو کرے آپ کی ہم سری، کون ہے جو کرے آپ کی ہم سری، اے رسول مبین
خاتم المرسلین اے رسول مبین خاتم المرسلین آپ خود ہی کریں میری بھی رہبری آپ خود ہی کریں میری بھی رہبری اے رسول مبین خاتم المرسلین اے رسول مبین خاتم المرسلین آپ بدر الدجا آپ خیر الورا آپ شمس الضحا آپ نور الہدی آپ شمس الضحا آپ نور الہدی مانے سب انبیاء آپ کی برتری مانے سب انبیاء آپ کی برتری اے رسول مبین خاتم المرسلین اے رسول مبین خاتم المرسلین آپ شاہ امم آپ نور ہاشم آپ شان عرب آپ جان عجم آپ شان عرب آپ جان عجم دونوں عالم میں ہے آپ کی سرباری دونوں عالم میں ہے آپ کی سرباری دونوں عالم میں ہے آپ کی سرباری اے رسول مبین خاتم المرسلین اے رسول مبین خاتم المرسلین آپ اول بھی ہیں آپ آخر بھی ہیں آپ ظاہر بھی ہے آپ باطن بھی ہے آپ ظاہر بھی ہے آپ باطن بھی ہے خود خدا نے بھی کی آپ کی دل بری خود خدا نے بھی کی آپ کی دل بری اے رسول مبین خاتم المرسلین اے رسول مبین خاتم المرسلین کون ہے جو کرے آپ کی ہمسری اے رسول مبین خاتم المرسلین آپ خود ہی کریں میری بھی رہبری
بری اے رسول مبین خاتم المرسلین۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے مہمان محمود الہی صاحب جو کہ وا فیکٹری سے تشریف لائے تھے، انہوں نے حضور کی پاک بارگاہ میں گولا ایک پیش فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت عطا فرمائے، آپ کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، ہمارے اس مدرسے سے بہت سے حفاظ قرآن حفظ کر کے اپنے اپنے فرائض منصبی مختلف جگہوں پر ادا کر رہے ہیں۔ میں اس موقع پر آپ کو ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جن کو اولاد زیادہ دی ہے یا کم دی ہے اس کی مرضی سے ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد میں سے ایک بچہ دین کے لیے وقف کر دیں گے تو میرے دوستو یہ دنیا میں بھی آپ کا آخرت کا ذریعہ بنے گا، قبر میں بھی کام آئے گا اور محشر میں بھی کام آئے گا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کے آئیں، ایک عجیب پرفتن دور ہے، نفس و نفسی کا دور ہے، لیکن ہم اگر ان بچوں کو تھوڑی سی توجہ دیں گے تو یہ ہماری بات کو مانتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں مانتے، لیکن طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو دین کی طرف لے کے آنے کی کوشش کریں۔ ان خانگاہوں میں آنے کا مقصد ان حضرات کے ساتھ بیٹھنا اور ان کی محفلوں میں آ کر بیٹھنا اور یہاں سے کچھ لے کے جانا وہ ایک ہی ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر آ جائیں تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ میں کیونکہ اب تھوڑا سا وقت ہے ہمارے پاس، میں مختصر وقت کے لیے جناب عتیق رحمان صاحب سے گزارش کروں گا وہ آئیں اور حضور کی پاک بارگاہ میں گولا ایک پیش فرمائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چونکہ آج مبارک دن ہے، حضرت صاحب کے کلام کے 2-3 اشعار محبت کے ساتھ تمام احباب مل کر پڑھیں گے۔ ہو جاتے ہیں رنج و غم سب دور مدینے میں، سپنے ہو جاتے ہیں رنج و غم سب دور مدینے میں، ہو جاتے رنج و غم سب دور مدینے میں، آتا ہے نظر ہر ایک مسرور مدینے میں، آتا ہے نظر ہر ایک مسرور اور کس سمت گئے آقا یہ سب کو پتا ہوتا، کس سمت گئے آقا یہ سب کو پتا ہوتا، خوشبو تھی پسینے کی مشہور مدینے میں، خوشبو تھی پسینے کی مشہور مدینے میں، اور پائی تھی شفا اس نے
آقا کے وسیلے سے پائی تھے شفا اس نے آقا کے وسیلے سے آیا تھا جو آنکھوں سے معذور مدینے میں آیا تھا جو آنکھوں سے معذور مدینے میں سپڑی ہو جاتے ہیں رنج و غم سب دور اور یقیناً کے پلاتے ہیں آقا ان بربر کے یقیناً کے پلاتے ہیں آقا ان بربر کے رہتے ہیں تبھی دائم مسرور مدینے میں تکبیر نعرہ رسالت یقیناً کے پلاتے ہیں آقا ان بر کے تمام احباب مل کے پڑھیں یقیناً کے پلاتے ہیں آقا ان بر کے یقیناً کے پلاتے آقا یقیناً کے پلاتے ہیں آقا ان بر کے رہتا ہے تبھی دائم مخمور مدینے میں رہتا ہے تبھی دائم مخمور مدینے میں ہو جاتے ہیں رنج و غم سب دور مدینے میں آتا ہے نظر ہے کہ مخمور مدینے میں حضرات گرامی میں حفاظ کرام کے حوالے سے بات کر رہا تھا تو 3 بچے جنہوں نے یہاں آج حفظ مکمل کر لیا ہے میں سب سے پہلے خانقاہ شریف کی طرف سے حضرت صاحب کی طرف سے پیرزادگان کی طرف سے خلفاء کی طرف سے اور حاضرین کی طرف سے ان کو دل کی تہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں جو نور ان کے دل میں آیا ہے اللہ ان کے اس نور کی وجہ سے سارے گھر کو سارے خاندان کو نور والا بنا دے حضرات گرامی کیونکہ اس میں حافظ قاری محسن مدنی صاحب جو ان کے استاد ہیں ان کا بھی بڑا رول ہے اور میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت سے ان بچوں کو پڑھایا اور پھر ان کے لیے محنت کی دن رات ان کی کوشش میں رہے اللہ کریم ان کو بھی دارین کی ساتھ نصیب فرمائے جن بچوں نے حفظ کیا اس میں حافظ احمد ندیم صاحب ہیں اور دوسرے حافظ صاحب ہیں حافظ سعد خان صاحب اور تیسرے ماشاءاللہ حافظ خزیمہ محمود صاحب یہ تینوں بچے انشاءاللہ اینڈ میں انشاءاللہ آخر میں دستار بندی ہوگی جب دستار بندی ہو تو پوری محبت کے ساتھ آپ نے انشاءاللہ اس میں شریک ہونا ہے جس طرح پیرزادہ صاحب حکم فرمائیں گے اسی طرح ہوگا تو حضرات گرامی کیونکہ ہماری اس محفل کی ایک اپنی ترتیب ہے حالانکہ میرے سامنے بڑے اچھے اچھے مقرر موجود ہیں پروفیسر صاحب تشریف لائے ٹی آئی پی سے میں ان کا بھی دل کی تہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اسی طرح ہمارے پاس بہت سے اچھے اچھے لوگ آئے ہوئے ہیں لیکن کیونکہ وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا
تو میں ایک بات کر کے انشاءاللہ اگلے مقرر جو ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں۔ حضرات گرامی، یہ جو ہم خانگاہوں شریف میں آتے ہیں اور یہاں پر ہم آ کر اپنا وقت بھی دیتے ہیں اور خانگاہ شریف سے وابستگی کا اظہار بھی کرتے ہیں، تو کیا جب ہم یہاں سے واپس جاتے ہیں اپنے گھروں میں، محلوں میں، بستیوں میں، تو جو پیغام ہم کو یہاں سے ملتا ہے، کیا اس کو بھی جا کر ہم آگے کہیں نشر کرتے ہیں، کہیں ہم اپنے دوستوں یاروں میں، گھروں میں، اپنی محفلوں میں، مساجد میں؟ اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو بڑا آسان کام ہے، اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ ہم ان اولیاء اللہ کے پاس جب آ کر بیٹھتے ہیں تو جو فیض ان سے ملتا ہے اس میں کنجوسی نہ کیا کریں، بلکہ اس کو آگے تقسیم کرنے کی کوشش کیا کریں، آگے بانٹیں اس کو، اور یہ جتنی باتیں یہاں پر ہوتی ہیں جا کر آگے کیا کریں۔ ہم اگر دنیا کی باتیں باقی ساری کر سکتے ہیں، جس طرح مثال کے طور پر الیکشن ہے تو ہر بندہ الیکشن کی بات کر رہا ہے، تو یہ اللہ والے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں، اور تو بات کرتے ہی کوئی نہیں۔ اس لیے ہمیں ان سے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ملتی ہیں، اور جو باتیں ان سے ملتی ہیں ان کو جا کر آگے پھیلایا کریں۔ نیکی جتنی پھیلتی جائے گی یہ آپ کے لیے کار خیر میں لکھا جاتا رہے گا، یہ ہم رہیں گے نہیں رہیں گے لیکن آپ کی بات آگے چلتی رہے گی۔ اس لیے خانگاہوں میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم خیر اور شر کے درمیان فرق کر سکیں۔ تو آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہمارے مرشد کریم موجود ہیں، اور اس بیماری کے عالم میں بھی یہ اپنا وقت بھی دیتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھے وہ بھی بتاتے ہیں، اور صبح و شام نشستگاہ میں مریدین کے ساتھ ملنے کے لیے بھی یہ بے قرار رہتے ہیں، اور اگر 2 دن 4 دن کوئی بندہ نہ ہے پھر اس کے بارے میں پوچھتے بھی ہیں کہ وہ آیا کیوں نہیں، پھر معلومات بھی رکھتے ہیں۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضری عطا فرمائے، پیرزادگان کو ان کے نقش قدم پہ جس طرح یہ چل رہے ہیں، اور بالخصوص قاضی عابد صاحب جتنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، آگے 10 تاریخ پھر دورہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پچھلا دورہ بھی بڑا مشکل تھا، انتہائی ٹھنڈ میں گئے ہیں، اب پھر ٹھنڈ ہی ٹھنڈ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جذبہ اور جوش ان کو مزید ولولہ دے گا اور جوش دے گا اور گرمی بھی دے گا انشاءاللہ عزیز، اور انشاءاللہ دورہ مزید کامیاب ہوگا۔ تو میں دعا گو ہوں اللہ کریم جو آنے والا دورہ ہے اس کو بھی اللہ کامیاب فرمائے، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حضرات گرامی، اب میں اکاڑا سے آئے ہوئے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں وہاں کے، اور ماشاءاللہ عبداللہ مسجد کے خطیب بھی ہیں، اور وہاں پر یہ اپنی ہر جو محفل ہماری جمعے کو ہوتی ہے اس میں ماشاءاللہ فیس بک پہ آپ ان کو دیکھتے بھی رہتے ہوں گے، جن کے ساتھ بزم صدریہ ایڈ ہے وہ دیکھتے بھی رہے ہوں گے اور دیکھتے رہیں گے۔ تو ماشاءاللہ آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں جناب حضرت علامہ حافظ احمد بخش ناصر صاحب سے گزارش کروں گا کہ مختصر وقت کے لیے وہ ہماری سماعتوں کی نظر کچھ پیغام ایسا کر جائیں تاکہ ہمارے بھی کوئی بیڑی بن جائے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صراط الذين انعمت عليهم، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين۔ نہایت واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، ضخیم، عالم بعمل، عالم ربانی، پیر طریقت، رہبر شریعت، آفتاب ولایت، حضور قبلہ قاضی عبد الدائم دائم دامت برکاتہم القدسیہ، و سجادہ نشین، پیر طریقت، رہبر شریعت، صوفی ابن صوفی، میری مراد صاحبزادہ پیر عابد الدائم عابد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، و دیگر خلفاء و معزز سامعین کرام، فقیر کا نام بول دیا گیا ہے، صرف ایک بات کر کے میں اجازت چاہوں گا، میرے اور آپ کے لیے حضرت صاحب کی بیعت میں آ جانا ہی کافی ہے۔ یقین جانے میں باوضو کھڑا ہوں، نہ میں تصنع کا قائل ہوں، نہ میں بناوٹ کا قائل ہوں، میری یہ دعا ہے
कि हमारे मुर्शिद करीम को अल्लाह करीम उम्र खिजरी अता फरमाए। अजीज दोस्तों, भाइयों, ऐसे हीरे नहीं मिलते। हम फकीर जानते हैं कि इनका प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम से यूं ताल्लुक है। हमारा सुन्नियों का, अहले सुन्नत व जमात का रूट ये है कि ये हमारे मुहसन मुरब्बी, हमारे शेख हमें रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में पेश कर देते हैं। तो इसलिए छोटे होते ये सुनते थे अच्छे संग तरे। अब आके पता चला है जो इनसे जुड़ जाए वो कभी नाकाम नहीं होता। ना हमें कोई कब्र का खौफ है, ना कोई मौत का खौफ है। मौलाना अशरफ अली थानवी लिख गया इफादात यौमिया के अंदर कि गौसे जली का एक कपड़े धोने वाला धोबी था। वो आदमी जब मरा कब्र में आया तो पूछा गया मर रब्बों का, वो खामोश है। पूछा मन नबियों का, वो आदमी खामोश है। जब दीन के बारे में सवाल हुआ, खामोश। फरिश्तों ने गुर्दे उठा ली। पूछा जवाब देता है कि नहीं पढ़ना, हम तुम्हें सजा देते हैं। उसने कहा और मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो गौसे पाक का धोबी हूं। अल्लाह ने कहा फरिश्तों वापस आ जाओ। इसके इस जुमले में सारे सवालों के जवाब आ गए। इसने ये कह दिया जो गौसे पाक का रब है वो इसका रब है, जो उनका नबी है वो इसका नबी है, जो उनका दीन है वो इसका दीन है। तो इसलिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। हजरत साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने बड़ी करम नवाजी फरमाई कि जामिया मस्जिद अब्दुल्ला में नूर का चश्मा जारी कर दिया। मेरी ये यकीन जाने कि मैं हल्फन ये कह रहा हूं कि वहां जितने लोग आते हैं वो कहते हैं कि हमें यहां बैठने से हमारा कल्ब जारी हो जाता है, हमारा दिल अल्लाह अल्लाह करने लग जाता है। और मैं अपने भाई हमारे वहां के जो हजरत साहब के मुरीद कामिल हैं और खलीफा आजम हैं जनाब बाऊ मोहम्मद अकरम सादिक साहब का जिक्र ना करूं तो ये बहुत बड़ी कंजूसी होगी। यकीन जाने उनको इतनी अकीदत और मोहब्बत है हजरत साहब के साथ, तन मन धन सब कुछ वो कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और हम फकीर भी उनके साथ हजरत साहब की नजर सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तमाम पीर भाइयों से जो सीनियर हैं वो तो हमारे सरों के ताज हैं, लेकिन जो मेरे जैसे कम इल्म हैं ओ भाई हमने इनका दामन नहीं छोड़ना, इनसे वाबस्ता रहना है। इंशाअल्लाह इनसे दोस्ती करके देखें, लज्जत आ जाएगी, जिंदगियों में इनकलाब आ जाएगा। बुराइयां जो हैं उनसे नफरत होना शुरू हो जाएगी। जब शेख मेहरबानी करते हैं तो फिर हमा वक्त उनका तस्वुर और उनका चेहरा मुबारक सामने होता है। किसी आशिक ने कहा हुब्बे अहमद अजल ही से सीने में है, मैं यहां हूं और मेरा दिल मदीने में है। दुआ गो हूं अल्लाह करीम हमें हजरत साहब किबला के बताए हुए और हजरत मुअज्जम काजी सदरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनका ये रूहानी फैजान है, जिनकी वजह से आज हम इस सिलसिले से वाबस्ता है, अल्लाह करीम करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए और उन्हें दर्जात की बुलंदी नसीब फरमाए। तो दोस्तों मैं हाथ बांध के इल्तिजा करता हूं, दिल की अथाह गहराइयों से दुआ करें कि अल्लाह करीम हमारे मुर्शिद करीम को सेहत कुल्ली अता फरमा दे। यकीन जाने ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े कामिल हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए और मुझ फकीर को ज्यादा से ज्यादा इस खानवादे से जो है असबाक सलूक की तालीम मुकम्मल करने की हिम्मत तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। हज़रत अल्लामा ने ये पैगाम दिया है कि अपने मुर्शिद के साथ जुड़े रहो। और मैं कई जगह कहता हूँ ना, अतार की दुकान पे जाए ना, इत्र लें या न लें, उठ के आए तो खुशबू आपके कपड़ों से आती ही होगी। तो ये इत्र की दुकानें खुली हैं, अब किसका कितना वस्फ है, कितना कशकोल है, कितना भर लेता है, ये उसकी अपनी मर्जी है। जी तो चाहता था मजीद गुफ्तगू हो, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि बच्चों की दस्तरबंदी है
تو اس حوالے سے بھی ہمارے پاس وقت کم ہے. تو میں بچوں سے کہوں گا ایک تو وہ آگے تشریف لے آئیں اور اپنا قرآن کریم جو حفظ والا اس کو مکمل کر لیں، اور ساتھ ہی انشاءاللہ ان کی دستربندی بھی ہوگی. تو میں پہلے پیرزادہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان بچوں کے حوالے سے یا تھوڑی سی اگر کوئی گفتگو کرنا چاہیں تو. اچھا ٹائم نہیں ہے جی، تو اس لیے بچے آگے تشریف لے آئیں جنہوں نے حفظ مکمل کیا، آگے تشریف لے آئیں. حسن بیٹا کہاں ہے جی؟ حافظ صاحب آ جائیں ابھی سامنے بیٹھے. تینوں آ جائیں. دوسرا کدھر ہے؟ ساتھ کدھر ہے؟ ساتھ کدھر ہیں؟ تو حضرات گرامی، میں ان کے والدین کو، ان کے خاندان والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے بچوں نے اس کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے جس سے بڑا کوئی کلام ہی نہیں ہے. تو دنیا میں آدمی کوئی ڈگری لیتا ہے، دنیا کی ڈگری تو آدمی کتنا خوش ہوتا ہے. تو یہ دنیا، قبر اور محشر کی تینوں ڈگریاں ان کو مل گئی ہیں. اب ان بچوں کو آپ نے دین کے لیے وقف کرنا ہے بس. ہمارے مدرسے کا ویسے بھی پیرزادہ صاحب نے، حضرت صاحب نے بڑا خوبصورت ایک ماحول بنایا ہے، وہ بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ ہمارے جو بچے یہاں پر اب پڑھ رہے ہیں، ہم والدین سے ایک اسٹامپ لکھوا لیتے ہیں کہ یہ بچہ آپ دین کے لیے وقف کر دیں. اب جتنے بچے پہلے ہمارے پاس سے یہاں سے فارغ ہو کے گئے ہیں، ان کو ہم نے درس نظامی کے لیے اچھے مدارس میں بھیجا ہے، اچھے مدارس میں. اب یہ کیوں یہ بچہ، اب یہ پیرزادہ صاحب ایک دفعہ لاہور تھے تو کہتے ہیں ایک رکشے میں سفر کر رہا تھا، تو سفر جس بندے کے ساتھ میں کر رہا تھا وہ لڑکا حافظ قرآن تھا. تو جب میں نے دیکھا اس کو تو اس کو فون آیا تو اس نے کہا جی حافظ صاحب کدھر ہیں حافظ صاحب؟ تو میں نے پوچھا تو کہتا ہے جی میں نے حفظ کیا ہے. تو میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو اس نے کہا جی مجھے حفظ بھول بھی گیا ہے کیونکہ میں روزگار کے معاملے میں رکشہ چلا رہا ہوں تو اس وجہ سے مجھے حفظ بھول گیا ہے. انہوں نے آ کر پھر مدرسے میں یہ قانون نافذ کیا ہے، یہ رائے دی ہے کہ بھائی یہ جو بچے پڑھ کے یہاں سے چلے جاتے ہیں اگر یہ بھول جائیں تو کہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا. پھر اس کے لیے ہم نے کوشش کی اور سارے والدین نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا، لوگوں نے بھی اپریشیٹ کیا کہ بھائی یہ بچے جو ہیں دین کے لیے وقف کر دیں. اب یہ بچے یہاں سے حفظ مکمل کریں گے انشاءاللہ. درس نظامی کے لیے ان کو بہترین کسی مدرسے میں انشاءاللہ بھیجا جائے گا. دعا کریں ان بچوں کے لیے بھی، اور بالخصوص پیر صاحب کے لیے، حضرت صاحب کے لیے دعا کیا کریں، پیرزادہ صاحب کے لیے دعا کیا کریں، ان کے استاد جو ان کے لیے دعا کیا کریں. اللہ کریم ہماری اس کاوش کو قبول فرما لے. تو اب حفظ انشاءاللہ ان کا آج مکمل ہوگا، اس کے بعد ساتھ ہی دستربندی ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے. آپ مطمئن ہو کے بیٹھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمنت بالله. صدق الله العظيم. حضرات گرامی، اب ان بچوں کی دستربندی ہوگی. میں جناب مولانا صاحب سے گزارش کروں گا اور جتنے خلفاء ہیں وہ حضرت صاحب کے اس سائڈ پہ آ جائیں جو موجود ہیں یہاں پر. تو بچے جو ہیں سب سے پہلے حافظ احمد ندیم صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں. سر پہ ہاتھ رکھ کے ادھر ہی ٹھیک ہے. کیمرے کا ذرا پیچھے خیال رکھیں ذرا تھوڑا سا. جی کرنے مجھے. اچھا محبوب ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اب اس کے بعد اب میں حافظ سعد خان صاحب سے گزارش کروں گا وہ بھی آگے تشریف کریں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن نجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میں حافظ سعد خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن نجم. مولاي صل
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأمام مولاي صل. حافظ خزیمہ محبوب صاحب سے گزارش کروں گا دعائیں. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سب حضرات بیٹھ جائیں جی. ہار پانے ہار تھوڑا سا راستہ چھوڑیں ذرا ہار ڈالنے کے لیے. تھوڑا سا ذرا پیچھے ہو جائیں. تھوڑا پیچھے ہو مہربانی کر کے جی. ذرا سا موقع دے. ہار جنہوں ڈالنے ہار ڈال لیں جی. ہار ڈال لیں. میں قاری صاحب سے گزار آپ بھی وہیں ان کے ساتھ بیٹھیں. ادھر آئیں بلکہ حضرت صاحب کے ساتھ ادھر بیٹھیں. قاری صاحب ادھر آ جائیں. ادھر آئیں. ادھر آؤ. ادھر آ جائیں سینٹر میں. ٹھیک ہے. آپ پڑھیں. کتنے کے بچے پڑھتے جائیں. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदाना, या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदाना, वगफिर लना मा मदया वसीअल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। सब हज़रात बैठ जाएं जी। मैं पीरज़ादा साहब से गुजारिश करूंगा कि आखिरी कलमात आप ही बयान करें, उसके बाद इंशाल्लाह दुआ होगी। तशरीफ रखें, बैठ जाएं सब लोग, अभी दुआ होगी। बिलाशुबा बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये बच्चे। ये कोई मामूली बात नहीं होती है दोस्तों। आप सब जानते हैं ना कि अरबी हमारी ज़ुबान तो नहीं है ना, हमारी अपनी ज़ुबान तो उर्दू होगी या इनको होगी, ये हमारी ज़ुबानें हैं ना। आप खुद तजर्बा करके देख लें कि जो अपनी ज़ुबान उर्दू है उसकी किसी किताब के 2 सफ़े आप लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद करके मुझे बताएं, मैं मान जाऊंगा आपको। और ये 30 पारे हैं कुरान करीम, ज़ुबान भी अपनी नहीं है, फिर भी ज़बर ज़ेर का भी फ़र्क नहीं आता है, बच्चे हिफ़्ज़ कर लेते हैं। तो कितना बड़ा एजाज़ है और कितनी बड़ी मेहनत होती है बच्चों की। बच्चों की भी बहुत मेहनत होती है, उस्तादों की भी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, जो मदरसे होते हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है इसमें। वो जो राजा साहब बात कर रहे थे वो बिल्कुल सही बात है। मैं एक रक्शे में बैठा था लाहौर, तो मैंने उससे नाम पूछा तो उसने बताया मुझे 7 हाफिज लगा हुआ था। तो मैंने कहा कि आप हाफिज साहब हैं? उसने कहा जी हाँ, हिफ़्ज़ किया था लेकिन उसके बाद फिर भूल गए। असल में होता ये है ना कि जब हिफ़्ज़ के बाद किसी और फील्ड में चले जाते हैं तो कुरान पढ़ने का आपको मौका नहीं मिलता, यानी मुलाजमत में चले गए या किसी भी तरफ चले गए तो फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको पढ़ें। तो जब पढ़ेंगे नहीं तो लाजमी बात है कि वो भूल जाएगा, इसके लिए पढ़ना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी आदमी कुरान शरीफ को याद करे उसके बाद वो आलिम बने। उसका फ़ायदा ये होता है ना कि जब आदमी तकरीर कर रहा होता है, आलिम लोग तकरीर करते हैं, मुकर्रिर लोग तकरीर करते हैं, तो बार बार उनको कुरान की ज़रूरत पड़ती है ना। अक्सर ऐसे होता है कि जो तकरीर या मुकर्रिर जो होते हैं तकरीर करने वाले, वो बहुत अच्छे आलिम होते हैं लेकिन हाफिज नहीं होते, जिसकी वजह से बहुत अच्छा आलिम होने के बावजूद भी वो जब कुरान की आयत पढ़ रहे होते हैं तो कई दफ़ा गलत पढ़ जाते हैं, क्योंकि याद नहीं है उनको। जिनको याद होता है उनका मसला है कि वो आलिम नहीं बनते, इसलिए उनको भूल जाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी आदमी हाफिज बने वो फिर आलिम भी ज़रूर बने। उसका ये फ़ायदा होता है कि जब वो तकरीर करता है तो पूरा कुरान उसके ज़हन में होता है, जहाँ से दिल करता है वो पढ़ता रहता है कुरान करीम की आयत। तो दूसरी बात ये है कि जितना एजाज़ और जितना इकराम कुरान याद करने के हवाले से है वो हम अक्सर सुनते रहते हैं। वालिदैन को जन्नत में सोने चांदी के ताज पहनाए जाएंगे, हीरे जवाहरात के ताज पहनाएंगे, कितने लोगों की बख्शिश करेगा हाफिज कुरान, ये सारे तो उसके एजाज़ात हैं ना। लेकिन ये याद करने वाले हैं ना। कभी आपने ये सोचा है कि कुरान याद करके भुला देने के अजाब कितने हैं? वो किसी ने नहीं सोचा कभी। वो जितनी बड़ा एजाज़ होता है उतना ही बड़ा फिर उसका अजाब भी होता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। फिर ये कि सब मेहनत ज़ाय हो जाती है, बच्चों की अपनी कितनी मेहनत ज़ाय हो जाती है, उस्तादों की मेहनत ज़ाय होती है, मदरसे में जितना एहतमाम किया जाता है वो सारा सब कुछ ज़ाय हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है जितने भी ये नहीं है कि सारे ही बच्चों को आप दीन पे लगा दें, लेकिन एक बच्चा ज़रूर ऐसा हो आपका। और आप देखिए कि हकीकी बात है, ये सही बात है, मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि इज्जत जितनी ज़्यादा दीन में है किसी और चीज़ में नहीं है। यानी मैं हैरान होता हूँ कि बाज़ दफ़ा किसी मस्जिद के इमाम साहब होते हैं, वो आलिम भी नहीं होते हैं, सिर्फ इमाम होते हैं, मस्जिद पे मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाते हैं। उनकी भी जितनी ज़्यादा इज्जत होती है ना उतनी पूरे मोहल्ले में किसी की इज्जत नहीं होती है।
یہ دین کی برکت ہے ساری. یہ ساری عزتیں ہم کو جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں، تو ہم کو امیر تو نہیں ہے کہ اس لیے ہماری یہ عزتیں ہیں. یہ ساری اس مسلح کی برکت ہے، اس دین کی برکت ہے ساری، علم کی برکت ہے ساری. بڑے حضرت صاحب علم میں نام پیدا کیا، یہ حضرت صاحب اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، یہ سارے علم کی برکتیں ہیں ساری. اس لیے ہاں علم میں بڑی طاقت ہے، یہ فرمایا کرتے ہیں کہ بڑے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ علم میں بڑی طاقت ہے، اس سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تو ابھی میں پچھلے دنوں دورے پہ جس طرح یہ بتا رہے ہیں گیا ہوا تھا اوکاڑا یونیورسٹی میں، ایک سیرت سیمینار تھا، وہاں خطاب تھا میرا. تو حقیقت یہ ہے کہ وہ ابھی بہت سے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کے، بڑی مشکل سے انہوں نے اجازت لی تھی. عام طور پہ اجازت نہیں دیتے یونیورسٹی والے، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون بندہ کس مزاج کا ہوگا، کیسی تقریر کر دے گا. اکثر لڑانے والے بھی ہوتے ہیں خطیب یا مولوی، یہ بعض دفعہ کوئی فرقہ وارانہ بات کر دیتے ہیں. اس وجہ سے وہاں پہ یونیورسٹی میں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، طلبہ بھی جو ہوتے ہیں وہ ہر ذہن کے ہوتے ہیں، تو پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح کی کوئی تقریر کرے گا. لیکن یہ وہ ابھی عثمان کہہ رہے تھے کہ علم میں بڑی طاقت ہے، بڑے حضرت صاحب والا جملہ ہے، وہ واقعی علم میں طاقت ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ توفیق دی، میں نے وہاں سیمینار سے خطاب کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا. اور میں نے تو سچی بات یہ ہے کہ میں جہاں بھی تقریر کرتا ہوں میں حضرت صاحب کو پہلے فون کر کے عرض کرتا ہوں کہ میں فلاں بڑی جگہ پہ جا رہا ہوں تو توجہ کی ضرورت ہے. اور میں اس میں کوئی اپنا وہ آر نہیں سمجھتا یہ بیان کرنے میں کہ میں کچھ بھی نہیں بیان کر سکتا اگر ان کی توجہ میرے ساتھ نہ ہو. اور میں جب بھی وہاں کسی بھی بڑے مجمع تک تقریر کر رہا ہوتا ہوں اور مجھے واضح طور پہ محسوس ہو رہا ہے میرے پاس کچھ آ رہا ہے اور میں آگے پہنچا رہا ہوں، یہ فیض یہی ہوتا ہے نا. اور فیض کیا حاصل ہو آدمی کو، یہ خود محسوس ہوتا ہے مجھے، میں خود اقرار کرتا ہوں کہ مجھے بالکل واضح طور پہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ کچھ آ رہا ہے اور میں آگے ڈیلیور کر رہا ہوں اس کو. یہی فیض ہوتا ہے، یہی علم کی طاقت ہوتی ہے. اور میں یونیورسٹی جا رہا تھا چونکہ بہت بڑا پروگرام تھا، سارے اہل حدیث پروفیسر تھے وہاں پر، بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے لوگوں میں بات کرنا. ان کو فون کیا، میں نے عرض کی، میں نے کہا جی یونیورسٹی جا رہا ہوں، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. راستے میں سے ہی فون کیا یونیورسٹی جاتے ہوئے، انہوں نے کہا جاؤ کوئی مسئلہ نہیں. بس بے فکر ہو گیا، میں نے کہا انہوں نے کہہ دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اب کیا مسئلہ ہے، جاؤ بس. اب وہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جو بہت مشکلوں سے اجازت ملی تھی خطاب کے لیے، ان کی توجہ سے اور اللہ کے کرم سے کچھ ایسا خطاب ہو گیا کہ وہ جو یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے اور یہ بڑے عہدوں والے سارے وہاں پہ جو لوگ تھے اور خود وہ اہل حدیث پروفیسر جو سارے تھے، اتنے زیادہ متاثر ہوئے. وائس چانسلر خود، میں حیران ہوتا تھا کہ میں جدھر جا رہا تھا ہاتھ باندھے میرے پیچھے پیچھے وہ بھی ادھر ادھر جا رہے تھے. اس سے یہ بیان کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کوئی اپنی بڑائی آپ کو بتانا چاہیے، تو میں علم کی طاقت کے حوالے سے بات کروں. یہ ساری علم کی برکتیں ہیں ساری. اور پھر اس حد تک ہوا کہ وہ خود مجھے گاڑی تک چھوڑنے کے لیے آئے وائس چانسلر یونیورسٹی کے، پھر خود ادب سے میرے لیے دروازہ کھول کے مجھے بٹھایا سیٹ پہ، پھر خود دروازہ بند کیا. اس پہ بھی وہ مطمئن نہیں ہوئے، پھر مجھ سے وعدہ لیا کہ آپ ہر سال آئیں گے اوکارا اور ہر سال آگے یونیورسٹی میں خطاب کریں گے، تب آپ کو جانے دیں گے. حالانکہ ان کے ساتھ کوئی جان پہچان نہیں تھی میری، کوئی تعلق نہیں تھا میرا، کچھ دوست ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ ارینج کیا تھا. تو یہ ساری علم کی برکتیں. اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا، بات میں نے کہاں سے شروع کی تھی کہ بچوں کو علم کی طرف لائیں گے تو یہ عزتیں اللہ پاک نصیب فرمائے گا. یہ ساری جو عزتیں ہم کو اللہ پاک نے دی ہیں یہ اس دین کی برکت سے دی. اس لیے کوئی اس میں آر نہ سمجھے. ہمارے پاس عجیب سی بات ہوتی ہے کہ جو بچہ کسی کام کا نہیں ہوتا نا، اخیر سے مدرسے چھوڑ دینے نا، یہ بات نہیں ہے. جتنا اچھا بچہ مدرسے میں چھوڑیں گے وہ اتنا بڑا محقق بنے گا، اتنا بڑا سکالر بنے گا، پوری دنیا میں اپنا نام روشن کرے گا اور ایک دنیا اس سے فیضیاب ہوگی. اس لیے یہ دیکھیں نا حضرت صاحب ماشاءاللہ ایک ذہین بچے تھے نا، تو کیا کچھ کیا. سیرت سید الورا لکھی تو پوری دنیا کو پتہ چلا کہ ہاں کسی نے کوئی کام کیا ہے. جس حوالے سے انہوں نے کوئی کام کیا ہے ایک دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے. یعنی جس کو دنیا علم آپ کہہ سکتے ہیں، وہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو ان کے نام سے واقف نہ ہو، ان کے کام سے واقف نہ ہو. یہ سارا کس وجہ سے ہے؟ اس علم کی وجہ سے ہے اور اپنی ذہانت کی وجہ سے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بالکل یہ تصور نکال دیں گے جڑا بچہ کسی کا میدان نہیں اسے مدرسے پا چھوڑو، یہ بالکل غلط سوچ ہے.
اچھا بچہ مدرسے میں ڈالیں، اچھا ذہین بچہ ڈالیں. جتنا ذہین بچہ ہوگا اتنا علم میں وہ ترقی کرے گا، اور جتنی علم میں ترقی کرے گا اتنا ہی آپ کو اس کا فائدہ بھی ملے گا اور آپ کو ثمر بھی عطا ہوگا. اللہ پاک ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی حضرت صاحب دعا کسی کر سکیں، دعا کرو. اچھا جی دعا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اذان ہوگی اور 1:30 بجے انشاءاللہ جماعت ہوگی. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو والكرم فاعف عنا واكرم بنا يا عفو يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. باری تعالیٰ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے. جتنے بھی لوگ قریب و دور سے آئے ہوئے ہیں باری تعالیٰ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے. آپ ہی سب کچھ عطا کرنے والے ہیں، آپ سے ہی ہم سب لوگ مانگنے والے ہیں. باری تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری خالی جھولیوں کو بھر دیجیے. رب العالمین ہمارے گھروں میں بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیے. ہم سب کو وسیع حلال اور کشادہ رزق نصیب فرمائیے. رب العالمین ہم سب کو اپنے دلوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہمارے دلوں میں دوسروں کے لیے نفرتیں، کدورتیں، بغض اور کینہ بھرا ہوتا ہے. باری تعالیٰ میں اپنے دلوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.